امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش کیا اور قافلہ جب واپس یزید کے دربار میں لے کے ان کو جانے لگے تو جب یزید کے دربار میں جا رہے ہیں سارے قافلے کو شہزادوں کو شہزادیوں کو انہوں نے ہاتھ کڑیاں لگا رکھی ہیں. امام زین العابدین جو بیمار کربلا ہیں ان کی صحت ناساز ہے ان کو بھی ظالموں نے کڑیاں لگا رکھی ہیں. تو جب آل رسول کو یزید پلید کے دربار میں لے کے جایا جا رہا ہے تو رستے میں کیا ہوتا ہے یزید کے جو لشکر ہے اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے. یزید کا جو لشکر ہے نا اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے. ان کو تپتی ہوئی دھوپ کے سائے میں بٹھا دیا اور خود چھاؤں میں خیمہ لگا کے بیٹھ گیا. تو جب حواری اس کے پانی لے کے آ گئے نا بڑی بات سننے والی ہے. جب اس کے حواری پانی لے کے واپس آتے ہیں تو جب قافلہ آگے چل پڑتا ہے تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی امام علی مقام کی شہزادی ہیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ قافلہ بیٹھا ہے اور ان کو تھوڑی گرمی محسوس ہوئی تو انہیں ایک چھوٹا سا سایہ نظر آیا. چھوٹا سا درخت ہے اس کی ایک ٹہنی ہے اس کا چھوٹا سا سایہ نظر آتا ہے. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائے کی آغوش میں تھوڑی دیر آرام کرنے لگ جاتی ہیں. اب امام علی مقام کی پیاری شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر آرام کر رہی ہیں تو قافلے کو پتہ نہیں چلتا قافلہ اٹھ کے چل پڑتا ہے. اب امام علی مقام کے جو شہزادگان ہیں ان کو تو انہوں نے قید کر رکھا تھا کسی کو پتہ نہ چلا کہ سکینہ پیچھے رہ گئی ہیں ہم آگے چل پڑے ہیں. تو جب یزید کا قافلہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو جس نیزے کے اوپر امام علی مقام کا سر انور انہوں نے لگا رکھا ہے وہ نیزہ جو ہے وہ زمین کے اندر گڑ جاتا ہے. جب انہوں نے کربلا میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا تھا نا اور جب واپس یزید کے دربار میں جا رہے تھے تو انہوں نے امام علی مقام کا سر انور جس کے اندر سے خون آ رہا ہے انہوں نے اپنے نیزے کی نوک کے اوپر لٹکا دیا اور یزید کے دربار کی طرف جب چل پڑتے ہیں تو رستے میں جب پڑاؤ کرتے ہیں پڑاؤ کرنے کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر رہ جاتی ہیں اور قافلہ آگے چل پڑتا ہے. تھوڑی دیر آگے جب جاتے ہیں تو وہاں جا کے جس نیزے کی نوک پہ امام علی مقام کا سر انور انہوں نے لگا رکھا ہے وہ نیزہ جو ہے وہ زمین کے اندر گڑ جاتا ہے اور اس زبردستی اور شدت کے ساتھ گڑ جاتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی اکھیڑتا ہے لیکن نیزہ اوپر نہیں آ رہا. نیزہ ادھر ہی رک جاتا ہے زمین کے اندر گڑ جاتا ہے. تو جب 3-4 آدمیوں نے مل کے اس نیزے کو نکالنے کی کوشش کی لیکن نیزہ ابھی حرکت نہیں کر رہا تو انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا آپ بتائیے کیا ماجرا ہے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. ابا جان شہادت کا جام تو نوش کر چکے ہیں سر انور نیزے کے اوپر تو انہوں نے لگا دیا ہے لیکن اب آگے کیوں نہیں چل رہا. تو امام زین العابدین بڑے دانشور تھے. آپ نے فرمایا یہ اس لیے ابا جان کا سر انور رک گیا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی بچہ جو ہے یا کوئی فرد جو ہے وہ یقیناً پیچھے رہ چکا ہے. تو جب سب کی گنتی کی گئی سب کو پکارا گیا تو سب نے کہا لبیک ہم تو حاضر ہیں ہم موجود ہیں. لیکن جب باری آئی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ سکینہ کو پکارا گیا تو آگے سے جب خاموشی آئی نا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے وہاں پیچھے جب پڑاؤ کیا تھا سکینہ شاید وہاں رہ گئی ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہاں سے واپس پلٹتی ہیں. شام کا وقت ہوتا جا رہا ہے تو جب واپس جاتی ہیں جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا تھا جب وہاں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہو یار سبحان اللہ سارے آقو سبحان اللہ. جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس یزید کے قافلے سے واپس اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ کو ڈھونڈنے جاتی ہیں تو وہاں جا کے بڑا عجیب منظر دیکھتی ہیں. وہ منظر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک خاتون ہے اس کے چہرے کے اوپر نقاب ہے نقاب پوشے خاتون ہے اس نے سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے.
اس خاتون نے سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں بٹھا کے تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جو بھی چھوٹی بچی ہیں وہ کربلا کا سارا منظر ان کو سنا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں میرے ابا جان کو ایسے شہید کیا گیا، میرے بھائی جان کو ایسے شہید کیا گیا، میرے چچا جان کو ایسے شہید کیا گیا، میرے نانا جان کے نواسوں کو اور آپ کے پورے کنبے کو ایسے شہید کیا گیا۔ تو جب سیدہ سکینہ ساری روداد اس خاتون کو سنا رہی ہے نا تو وہ خاتون کبھی سیدہ سکینہ کا ماتھا چومتی ہیں، کبھی ان کا چہرہ چومتی ہیں، کبھی ان کو سینے سے لگاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ تو سیدہ زینب نا یہ دور سے کھڑی ہو کے منظر دیکھ رہی ہیں تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے خاتون تیرا بہت شکریہ، تیرا بہت شکریہ، تو نے ہماری اس شہزادی کا خیال رکھا ہے، تو نے اس کو اپنی آغوش میں لیا ہے، تو نے اس کو اٹھا کے سنبھالا ہے، تو ہے کون، تیرا تعارف کیا ہے، تیری شناخت کیا ہے؟ تو وہ خاتون اپنے چہرہ مبارک سے پردہ اوپر اٹھاتی ہیں تو سیدہ زینب دیکھ کے تڑپ جاتی ہیں۔ وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ وہ سیدہ النساء فاطمہ الزہرا تھی۔